میری اپنا ایک آپ سے میں ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں، کچھ میں کلیریفیکیشن چاہتا ہوں. میں نے تھوڑی دیر پہلے غفور حیدری صاحب کے ایک بیان کا ذکر کیا، تو آپ کو یاد ہوگا کہ ان کا جو آزادی مارچ تھا وہ پچھلے سال اکتوبر کے مہینے میں ہوا تھا. اکتوبر کے مہینے میں اگر آپ کو یاد ہو تو نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو علاج کے لیے سروسز ہسپتال میں لایا جا چکا تھا. تو اس وقت وہ کون سی ایسی بات ہو رہی تھی نواز شریف صاحب کے خلاف، ایسی کون سی کارروائی ہو رہی تھی جس کے بارے میں غفور حیدری صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں کہا گیا کہ آپ ہمیں نواز شریف کے خلاف کارروائی سے نہ روکیں؟ میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کی بھی کچھ ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں، کیا نواز شریف صاحب کے بارے میں کوئی ایسا لب و لہجہ کبھی آپ نے محسوس کیا جس کا حیدری صاحب نے ذکر کیا ہے؟ دیکھیے، میں تو یہ ایک لے مین کے طور پہ سمجھتا ہوں کہ جو غفور حیدری صاحب نے بات کی وہ بہت اہم بات کی. اگر محمد زبیر صاحب کے بیان پہ ایک جاری ہو گئی ہے اسٹیٹمنٹ، تو اگر یہ خلاف واقعہ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پر ڈی جی آئی ایس پی آر کو ضرور ایک تردیدی بیان جاری کرنا چاہیے تھا، کیونکہ یہ ایک بہت سنگین بات کی ہے انہوں نے، اور ابھی تک اتنے دن ہو گئے ہیں اس کے اوپر کوئی تردید نہیں ہوئی. اور اگر تردید نہیں ہوئی تو یقیناً پھر ہر شخص یہ سوچنے پہ مجبور ہے کہ یہ بات لیکن ضرور درست ہوگی. اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اکتوبر 2019 میں نواز شریف صاحب کے خلاف کون سی کارروائی ہو رہی تھی جس سے کہا گیا کہ ہمیں وہ کارروائی کرنے سے روکا جائے؟ دیکھیے نا، ان کے خلاف یہ جو مقدمات چل رہے تھے، یہ ساری کارروائی جو ہو رہی تھی، جس کا نواز شریف صاحب نے خود بھی ذکر کیا ہے کہ مختلف کورٹس کے اندر جو ججز نے بھی اپنے ایفیڈیوٹس دیے ہیں کہ کس طریقے سے بینچوں تک بھی اثر انداز ہونے کی کوشش کی گئی، یہ ساری اگر کارروائی اگر درست ہے جیسے غفور حیدری صاحب نے کہا ہے تو یہ افسوسناک ہے، لیکن اگر یہ درست نہیں ہے تو اس کی تردید آنی چاہیے تھی اور اسی دن آنی چاہیے تھی. عموماً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا پہلے جب تردید آئی تھی تو ہم ہی لوگوں نے کہا، آپ کے بھی بہت سے ساتھیوں نے کہا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو ایسا بیان جاری نہیں کرنا چاہیے. اب جب وہ دوبارہ ایک تردید کریں گے تو پھر آپ لوگ یہی کہیں گے کہ یہ کیوں سیاسی بیان دے رہے ہیں؟ نہیں، اور ہر بونے کی بات ڈی جی آئی ایس پی آر نے، دیکھیے، جو محمد زبیر صاحب کا بیان جاری کیا تھا وہ کسی بات کی تردید نہیں تھی، وہ آن ریکارڈ انہوں نے بیان جاری کیا تھا. لیکن محمد زبیر صاحب اس کے بعد خاموش ہو گئے ہیں. بیان ہے یہ تو ایک بہت محمد زبیر صاحب اس کے بعد خاموش ہو گئے ہیں. محمد زبیر صاحب خاموش ہو گئے ہیں اس کے بعد. اب تو وہ کہیں پہ آپ کو نظریں نہیں آتے، دکھائی نہیں دیتے. وہ نہیں، وہ آج میٹنگ میں تھے، ہر جگہ ہیں اور وہ بات بھی کر رہے ہیں، گفتگو کی انہوں نے. پہلی بات یہ ہے امیر صاحب کہ جو انہوں نے بیان دیا ہے وہ مسحقہ خیز بیان ہے. کوئی بھی ان کو کون کہے گا کہ آپ نواز شریف کے خلاف کارروائی کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ کئی سیاسی بونے اپنی حیثیت بنانے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں. میرے نہیں خیال میں فوج کے ترجمان کا یہ منصب ہے یا ان کو ہر اس طرح کے بونے کی باتوں کا جواب دینا چاہیے. بس آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، یہ تو انتہائی احمقانہ ایک دعویٰ ہے نا، اس کو اوپر کون بلیو کرے گا. اور جہاں تک دیکھیں نواز شریف صاحب کی یا جو اس وقت ان کا بیانیہ ہے پی ایم ایل این کا، الیکشن نہیں ہو رہے ملک میں، کوئی اس وقت ماحول ہے نہیں. جو آپ دیکھیں کہ یہ سارے معاملات، یہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم یہ ایسے کہتے ہیں، بات کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیے اس وقت پی ایم ایل این کی ایجوکیشن کے اوپر کوئی پالیسی ہو، ان کی کوئی اکانومی کے اوپر کوئی آلٹرنیٹو بات ہو، ان کی کوئی پاکستان میں ٹیررزم کے معاملات کے اوپر کوئی پالیسی اسٹیٹمنٹ ہو، مہنگائی کے اوپر ان کا کوئی آلٹرنیٹو ہو، کچھ بھی نہیں ہے. سو جب بھی آپ ان کے خلاف کیسز پش کریں گے اس وقت یہ سامنے آ جائیں گے اور سب کو جو ہے یہ سنائیں گے. جب آپ ان کے اوپر کیسز پش نہیں کریں گے،